بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کی نیت۔ نماز عید شروع کرتے وقت مقتدی کے دل میں یہ استحضار رہے کہ میں قبلہ رو ہو کر اس امام کے پیچھے 2 رکعت واجب نماز ادا کر رہا ہوں، جس میں 6 زائد واجب تکبیریں ہیں۔ نیت کے لیے یہ استحضار کافی ہے، زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے، باقی اگر کوئی ادا کر لے تو ناجائز بھی نہیں۔ ترکیب نماز عید۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیر کہیں۔ پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں۔ اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ سورت ملائیں، پھر رکوع سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں۔ دوسری رکعت میں اولاً سورہ فاتحہ و سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہ جائیں، بلکہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں۔ نماز عید میں جس کی زائد تکبیرات یا رکعت چھوٹ گئی ہوں تو اپنی نماز کو کس طرح مکمل کرے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جس کی نماز عید میں پہلی رکعت چھوٹ گئی ہو وہ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد جب کھڑا ہو تو اولاً ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھے، پھر زائد تکبیرات کہے، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے بقیہ نماز پوری کرے گا۔ فتاوی محمودیہ۔ نمبر 2، اور جو شخص امام کے ساتھ اس حال میں آ کر شریک ہوا کہ امام پہلی رکعت کی زائد تکبیرات کہہ کر قرات شروع کر چکا تھا تو یہ مسبوق شخص تکبیر تحریمہ کہہ کر زائد تکبیرات کہے گا۔ نمبر 3، اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کھڑے کھڑے زائد تکبیرات بھی کہے، پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے۔ بدائع الثناء۔ نمبر 4، اور اگر رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو تو تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اور رکوع کی حالت میں ہی تکبیرات زوائد کہے، اور رکوع میں اگر زائد تکبیرات اور رکوع کی تسبیحات دونوں ادا کر سکتا ہو تو دونوں کو جمع کرے، ورنہ تسبیحات کو چھوڑ کر صرف تکبیرات کہے گا۔ بدائع الثناء۔ نمبر 5، اور اگر رکوع میں تکبیرات پوری ہونے سے پہلے امام نے سر اٹھا لیا تو جتنی تکبیرات باقی رہ گئی ہوں وہ ساقط ہو جائیں گی۔ نمبر 6، اور اگر امام دوسری رکعت کے رکوع سے اٹھ گیا یعنی مقتدی سے دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں تو یہ دونوں رکعتیں اسی طرح پوری کرے جیسے عام ترتیب میں امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ نمبر 7، اور اگر کوئی ایسے وقت میں پہنچا جب امام سلام پھیر چکا تھا تو اب اکیلا اس نماز عید کو نہیں پڑھ سکتا، اس شخص کو چاہیے کہ کسی ایسی مسجد عیدگاہ کو تلاش کرے جہاں ابھی تک عید کی نماز نہ ہوئی ہو، وہاں جا کر نماز ادا کرے، اور اگر اس کو کوئی ایسی جگہ نہ ملے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ چاشت کے وقت 4 رکعت نفل ادا کرے۔ عید کے مسنون اعمال۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ نمبر 4، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا۔ نمبر 5، اگر صدقہ فطر واجب ہو تو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا۔ نمبر 6، بقرہ عید میں نماز کے بعد آ کر قربانی کا گوشت کھانا۔ نمبر 7، عید کی نماز عیدگاہ شہر کے باہر میدان میں پڑھنا۔ نمبر 8، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، بلا ضرورت سواری پر نہ جانا۔ نمبر 9، عید کے لیے ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 10، عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے۔ عید کی تیاری۔
عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑا پہننا اور خوشبو وغیرہ لگانا مستحب ہے۔ نماز عیدگاہ سے پہلے شہر کی مساجد میں نماز کا حکم۔ عیدگاہ میں نماز ہونے سے پہلے شہر کی مسجدوں میں نماز عید بلا کراہت جائز ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا پینا مستحب ہے۔ عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد چھوارے یا کھجور کھا کر جانا مستحب ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز کھا لینا کافی ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا مستحب ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا سنت ہے اور وہاں سے واپسی میں سوار ہو کر آنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نماز عید سے قبل گھر یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا۔ نماز عید سے قبل گھر یا عیدگاہ میں نفلیں پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ عورتوں پر نماز عید نہیں ہے۔ عورتوں پر نماز جمعہ و عیدین واجب نہیں ہے اور عام حالات میں انہیں عیدگاہوں اور مساجد میں جا کر نماز عید میں شریک ہونا بھی مکروہ اور سخت فتنے کا سبب ہے۔ البتہ حرمین شریفین میں یا کسی ایسی جگہ جہاں فتنے سے مکمل حفاظت ہو، اگر عورتیں عید کی جماعت میں شامل ہو جائیں تو جائز ہے۔ عیدین میں عورتوں کے احکام۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی عید کے دن مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کریں اور عمدہ لباس زیب تن کریں، کیونکہ یہ خوشی اور زیب و زینت کا دن ہے، اور اگر چاہیں تو عیدگاہ یا مساجد میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں تنہا بطور شکرانہ نفل نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عیدین کا خطبہ۔ عیدین کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، جو عید کی نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیرات زوائد بھول جانے کا حکم۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں امام تکبیرات زوائد بھول گیا اور سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ یا پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آیا تو تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھے، اور اگر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد یاد آیا تو صرف تکبیرات کہے، قرات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ نماز عید کی دوسری رکعت میں تکبیرات زوائد بھول جانے کا حکم۔ اگر امام نماز عید کی دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات زوائد نہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس صورت میں رکوع ہی میں ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر کہہ لے، کھڑے ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شافعی امام کی اقتداء میں حنفی کی نماز عید۔ حنفی مقتدی شافعی امام کے پیچھے نماز عید ادا کرے تو اسے تکبیرات عید میں بھی شافعی امام کی اقتداء کرنی چاہیے، یعنی شافعی امام جتنی مرتبہ زائد تکبیر کہے، حنفی مقتدی بھی اس کی مطابقت کرے۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا جائز ہے۔ در مختار۔ عیدگاہ میں چندہ کرنا۔ عیدگاہ میں عیدین کی نماز سے پہلے یا خطبہ کے بعد چندہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن خطبہ کے دوران اس کی اجازت نہیں ہے۔ عیدین کے بعد مصافحہ و معانقہ۔ عید کی نماز کے بعد ملنا اور معانقہ یا مصافحہ کرنا امر مسنون نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی سے اسی وقت ملاقات ہو یا نماز کے کچھ فصل کے بعد محض ملاقات کی نیت سے مصافحہ یا معانقہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا پینا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کب تک مؤخر ہو سکتی ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز میں اتفاق یا کوئی عذر پیش آ گیا 11ویں 12ویں تاریخ کو بھی ادا کی جا سکتی ہے۔